خداوند یسوع مسیح کے قادر اور جلالی نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سیمی ایمینول اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ناقابل یقین۔ ناظرین، ہم گزشتہ ہفتے بات کر رہے تھے برف کے بارے میں، اور گزشتہ سے پیوستہ ہی یہ پروگرام ہمیں ریکارڈ کرنا ہے، کیونکہ آپ کے سوالات برف کے بارے میں اور بھی زیادہ ہمیں موصول ہوئے ہیں، اور ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم اس پر جواب دیں۔ اور ہمیشہ کی طرح جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں پاسٹر شرجیل خان صاحب۔ پاسٹر صاحب، بہت شکریہ۔ تھینک یو سسٹر۔ اصل میں تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے سب ویورز کے اتنے سارے سوالات کے جواب دیتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ تھینک یو سسٹر۔ پاسٹر صاحب، ایک آج جو سوال ہے جس سے ہم پروگرام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، وہ یہ سوال ہے کہ جب ہم برف کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو یہ بتائیے کہ آئس ایج کا آغاز کب سے ہوا اور کیسے ہوا؟ شکریہ سسٹر، بہت اچھا کویسچن ہے یہ۔ شکر ہے انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ خدا نے برف کب بنانا شروع کی، کیونکہ جیسے ایوب کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس کے دم سے برف جم گئی یا بن گئی۔ درست۔ تو اس میں ہم آئس ایج سے پہلے تھوڑا سا اس کی بیک گراؤنڈ جان لیں کہ برف کا آغاز ایک طرح سے کب سے ہوتا ہے۔ تو جب خدا تمام کائنات کو خلق کر رہا ہے پیدائش کی کتاب کے پہلے ابواب میں، تو وہاں پر یہ بات واضح ہے کہ خدا نے ہر چیز بنائی، لیکن اس سے قبل پہلی 2 آیات میں یہ لکھا ہے کہ اوپر کا پانی بھی تھا اور نیچے کا پانی بھی تھا۔ درست۔ اور خدا نے ان کے درمیان فرمامنٹ یا ہوا یا فضا یا آسمان رکھ دیا۔ ہوا تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ تو بعد میں نیچے آئی، جی ہاں، لیکن اس میں موجود ہے، وہ ایٹماسفیئر کا حصہ ہے، وہ فضا کا حصہ ہے۔ تو وہ جو پانی اوپر ہے، اس پانی کو کائنات میں پھیلایا بھی تو گیا، اور کائنات کی وسعت کا اندازہ دنیا کا کوئی سائنٹسٹ ابھی تک نہیں لگا سکا۔ صحیح۔ کتاب مقدس میں واضح طور پر لکھا ہے، یسایہ کی کتاب کے 40ویں باب میں بھی اور کئی جگہوں پر مزامیر میں بھی لکھا ہے کہ انسان کائنات کی وسعتوں کو جان نہیں سکتا پورے طور پر۔ تھوڑا بہت ضرور جان سکتے ہیں، لیکن جس گھر میں آپ رہتے ہیں آپ اس کو تو اچھی طرح سے جان سکتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے بھی کوئی نہ کوئی پہلو آپ سے چھپے ہوئے یا پوشیدہ ہوں۔ اوکے۔ اسی طرح سے جو گھر آپ کا نہیں ہے، جہاں آپ کبھی رہتے ہی نہیں، جہاں آپ کبھی گئے ہی نہیں، آپ اس گھر کے بارے میں کیسے مکمل معلومات لیں گے؟ درست۔ تو ویسے ہی یہ معاملہ ہے کہ یہ زمین، یہ ہماری ہیبیٹیشن ہے، یہ ہماری جگہ ہے نو آبادی کی، جہاں پر ہماری آبادی ہے، ہم یہاں پر رہتے ہیں، یہ ہمارا گھر ہے، یہ زمین، یہ پلانٹ ارتھ۔ لیکن اس کے علاوہ جو دوسرے پلانٹس، دوسرے سٹارز ہیں کائنات میں، اور بہت کچھ ہے، ہم وہاں پر کبھی گئے نہیں۔ وہاں پر ہم نے جو کچھ بھی دیکھا ہے وہ ان کیمراز کی مدد سے دیکھا ہے جو خلا میں بھیجے گئے ہیں، درست۔ یا ان کی تحقیق اس کے ذریعے کی گئی ہے۔ تو ہم اس کے بارے میں مکمل طور پر ڈیسائسو یعنی فیصلہ کن بات نہیں کر سکتے۔ ٹھیک۔ تو یہی سبب ہے کہ برف جو پانی تھا وہ مختلف جگہوں پر کائنات میں پھیلا، جیسے جیسے دور ہوتا گیا وہ کیا ہے، وہ جمتا بھی گیا، کیونکہ کائنات میں ایک ٹائم فریم آ گیا ہے۔ یہ جو زمین پر یا کائنات میں وقت چل رہا ہے، یہ کون و مکان ہے، یا زمان اور مکان کی بات ہے، جس میں میٹر اور جو ہے وہ ٹائم کی بات ہو رہی۔ تو اس کو خدا نے بنایا ہے، اس کا ایک آغاز ہے۔ تو جو چیز ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ اس پر اثرات مرتب ہوتے ہیں، وہ چیز فنا ہو سکتی ہے، اس میں ویریشن آتی ہے، تبدیلی آتی ہے۔ تغیر کا لفظ اس کے لیے بنیادی ہے۔ تو اب یہی سبب پانی کے ساتھ بھی ہوا کہ پانی کو خدا نے استعمال کیا کہ وہ کائنات میں پھیل جائے، اور بہت سی چیزوں کو بننے میں اس کی مدد بھی ہے، یا اس کو استعمال کیا گیا پانی کو۔ تو جیسے جیسے کائنات میں وہ پھیلا تو مختلف جگہوں پر وہ جمتا بھی گیا، تو برف بنتی چلی گئی۔ اور بائبل مقدس اسٹرکٹلی یعنی بہت ہی ٹھوس دلائل کے ساتھ یہ ثابت کرتی ہے کہ اس پوری کائنات کو بنے ہوئے 6 سے 7 ہزار سال ہوئے ہیں بمشکل، اس سے زیادہ عرصہ نہیں ہوا۔ ملینز آف ایئرز کی بات کرنا تو وہ ویسے ہی اب کم علمی میں شمار ہوتا ہے۔ درست۔ تو اس لیے یہ بہت جلد معاملات طے پائے ہیں، بہت تیزی سے یہ معاملہ ہوا، جیسے جیسے وہ پانی پھیلا وہ جمتا چلا گیا،
جس کی ایک سمپل سی مثال ہے، اس سے ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ سیٹرن سیارہ زحل جو نظام شمسی کا حصہ ہے، سولر سسٹم کا حصہ ہے، اور اس کا جو رنگ ہے اس میں برف موجود ہے اور کافی مقدار میں ہے، جی ہاں، جو سائنٹسٹ نے ڈسکور بھی کی ہے اور بتایا بھی ہے، اور کافی پرانی بات ہے، یہ کوئی نئی بھی نہیں، دوسرے پلینٹس پر بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے۔ اب آتے ہیں ہم زمین کی طرف۔ زمین پہ آئس ایج کا آغاز کب ہوتا ہے؟ یہ یعنی ہم جب پیدائش کی کتاب پڑھتے ہیں، جو کہ سب سے اوتھینٹک باتیں ہیں ہسٹری کے بارے میں بھی، وہ بائبل مقدس ہی بتاتی ہے۔ آمین۔ اس کے علاوہ کوئی اور کتاب نہیں ہے جو ہمیں ایسے ٹھوس دلائل اور ثبوت دیتی ہے جیسے کہ کتاب مقدس، کیونکہ یہ کتاب سماوی ہے، یہ خدا کے منہ کی باتیں ہیں۔ گاڈ بریتھڈ، یعنی کہ خدا نے خود کہا، تو اس کے اندر سے جو اس کا دم یا سانس ہے، اس کے ساتھ وہ الفاظ نکلتے ہیں۔ درست، جیسے میں بول رہا ہوں یا آپ بولتے ہیں، تو ہمارے منہ سے جب الفاظ نکلتے ہیں تو ہمارا سانس بھی نکلتی ہے، درست، تو ویسے ہی خدا نے جو کلام کیا ہے وہ اس کے منہ سے نکلا ہے، تو وہ ہمارے الفاظ میں تو اونچ نیچ ہوتی ہے کیونکہ ہم انسان ہیں، لیکن خدا الہی ذات ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے، وہ جو کہتا ہے سچ کہتا ہے، اس لیے یہ کتاب مقدس سچی ہے۔ اس میں ہمیں دنیا کی تاریخ بتائی گئی ہے، بہت سی باتیں اس میں موجود ہیں۔ بے شک یہ ہسٹری کی کتاب یا تاریخ کی کتاب نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس مکمل جو ہے وضاحت اور کلوز موجود ہیں، اس میں ایسے اشارے موجود ہیں، بآسانی ہم ان تمام اشارہ جات کے ذریعے تاریخ کے تمام زنجیر کو بآسانی جوڑ سکتے ہیں۔ صحیح۔ اب اس میں یہ بتایا گیا کہ حضرت نوح کے زمانے میں طوفان آیا جو پوری دنیا پر پھیلا، اس سے قبل دنیا میں بارش کبھی نہیں ہوئی۔ صحیح۔ پھر برف کے بارے میں بات جو ہے وہ ہمیں ایک چھوٹا سا ہنٹ ملتا ہے کہ زمین پر بارش نہیں ہوئی تھی شروع میں طوفان نوح سے پہلے، لیکن زمین سے کوہر اٹھتی تھی جو زمین کو سیراب کرتی تھی تاکہ اس پر اناج اگ سکے یا سبزیاں پھل اگ سکیں۔ تو وہ جو کوہر ہے وہ رات کے وقت موسم آٹومیٹکلی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پوری دنیا کا ٹیمپریچر ڈاؤن ہو جاتا ہے، ٹھیک، تو اس کی وجہ سے ہلکا فراسٹ، ہلکی دھند، یہ چیز ضرور بنی ہوگی، لیکن وہ آئس ایج نہیں ہے۔ صحیح۔ اسی وجہ سے پوری دنیا میں یہ جنگلات کہہ لیجئے، باغات کہہ لیجئے، گھاس یا جو ہے وہ گھاس کے میدان، یہ چراگاہیں، یہ سب کچھ بنا، درخت بھی اگے، کیونکہ خدا نے شروع میں ہی کہا تھا کہ زمین ہر ایک اناجدار سبزی اور پھل کو اگائے، اس لیے وہ سب اگا۔ اب زمین کا ایک خاص حصہ ہے، یہاں پر جو سوال پیدا ہونا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ زمین کا خاص حصہ ہے نارتھ پول اور ساؤتھ پول، یعنی شمالی قطب اور جنوبی قطب۔ ان دونوں قطبین پر برف کیوں اتنی زیادہ جمی ہوئی ہے؟ بالکل صحیح۔ جو آئس ایج کا کوسچن آتا ہے وہ وہیں سے آتا ہے۔ ٹھیک، اس سوال کو ذہن میں رکھتے ہوئے بھی یہ بات ذہن میں رکھیے کہ خدا نے کہا کہ زمین وہ تمام بیجدار اور اناج والے جو ہے یا پھلدار سبزیاں، درخت، یہ سب کچھ اگائے، تو اس کا مطلب ہے زمین پوری کی بات ہو رہی ہے۔ درست۔ انٹارکٹیکا کو چھوڑا نہیں خدا نے، ایگزیکٹلی، اور آرکٹک کو بھی نہیں چھوڑا، نارتھ جو ہے پول اور ساؤتھ پول کو خدا نے نہیں چھوڑا۔ درست۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر بھی یہ چیزیں اگی ہوں گی، وہاں پر بھی جنگلات ہوں گے، وہاں پر بھی ہریالی ہوگی، چراگاہیں ہوں گی۔ تو اب ہمیں اس کا پھر کوئی سائنسی ثبوت ملنا چاہیے، کوئی جغرافیائی ثبوت ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ تو سائنٹسٹ نے، ناسا کے سائنٹسٹ نے یہ 1980-84 سے یہ جو ہے ریسرچ کی ہے کہ برف کی جو چادر یا شیٹ پھیلی ہوئی ہے اس کے نیچے کیا ہے انٹارکٹیکا میں۔ تو اس بر اعظم میں انہوں نے اس شیٹ کے نیچے جو ہے وہ ریڈیشنز کے ذریعے کھدائیاں کی، ویسے ڈرلنگ کی، اور اس کے نیچے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ وہاں کیا موجود ہے۔ تو انہیں بہت سے درختوں کے اور پودوں کے جو ہے وہ حصے ملے، صحیح، جو کہ رین فارسٹ کے پودے ہیں، صحیح، جو ایسے علاقوں میں پیدا ہوتے ہیں جہاں پر مسلسل بارشوں والے جنگلات ہیں۔ صحیح۔ تو صرف ایک جگہ سے وہ کام کر کے رک نہیں گئے کہ بھائی یہاں سے ڈرل کیا تو بس اس کے بعد ہمارا ثبوت پکے ہو گئے۔ صحیح۔ کم از کم انہوں نے 10 جگہوں پر تجربات کیے۔ اوکے۔ تو جب انہوں نے وہ تجربات کیے مختلف ڈسٹینسز سے، تو ان کو وہی چیز ملی، یعنی مختلف طرح کے پودے اور درخت ملے، ان کے جو ہے وہ حصے ملے۔
جس سے ثابت یہ ہوا کہ اس برف کی چادر کے نیچے جو انتہائی موٹی ہے اس کے نیچے کیا ہے وہ جنگلات تھے، صحیح، جو اس بات کا ثبوت تھے کہ خدا نے پوری زمین پر اناج اگایا ہے۔ درست، اور ایوب کی کتاب میں واضح لکھا ہے کہ وہ اناج کثرت سے مہیا کرتا ہے۔ آمین۔ اب اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے تو پھر اس کے اوپر برف کہاں سے آ گئی؟ انٹارکٹیکا پر۔ ایگزیکٹلی، جب اتنی ساری زندگی ہے وہاں پر بے شک۔ اور ہر طرح کی زندگی ہے تو پھر وہاں سے برف کیسے آئی؟ پیدائش کی کتاب کے 3 باب میں واضح لکھا ہے کہ سانپ جس میں ابلیس سمایا ہوا تھا وہ حلول کر کے اس سے جو ہے وہ اس نے وہ کام لیا، تو اس نے حضرت حوا کو جو تمام زندوں کی ماں ہیں ان کو بہکایا اور ان سے گناہ کروایا، یعنی وہ پھل انہوں نے کھایا جو شجر ممنوعہ کا پھل تھا۔ درست، جب انہوں نے وہ پھل کھا لیا، پھر حضرت آدم نے بھی وہ پھل کھا لیا، تو تب وہ باغ عدن سے نکالے گئے۔ تو اس کے بعد جب وہ نکالے جا رہے ہیں، اس سے قبل انہوں نے کبھی کوئی لباس نہیں پہنا۔ باغ عدن میں تب تک انہیں لباس کی ضرورت نہیں، یعنی موسمی تغیرات نہیں ہوتے، صحیح، یعنی انہیں سردی اور گرمی کا محسوس مسئلہ نہیں ہے۔ درست، وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ زمین پر یہ تغیرات نہیں ہیں، ٹھیک، زمین پر ایک معتدل موسم ہے جو ان کی صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ صحیح، لیکن جیسے ہی گناہ در آیا، گناہ اس دنیا میں وارد ہوا، تو تب انہیں کرتوں کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ خدا نے انہیں خود مہیا کر کے کرتے فراہم کیے۔ صحیح، کسی بھی جانور کی بڑے کی قربانی کی اور ان کے لیے 2 کرتے بنا کر انہیں دیے، اور انہوں نے چمڑے کے کرتے پہنے۔ صحیح، اس کی وجہ سے ڈریسٹک یعنی کہ انتہائی شدید قسم کے موسمی تغیرات شروع ہوئے ہیں۔ تو پاسٹر صاحب ایک اس طرح سے سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر اس وقت موسمی تغیرات نہیں تھے اور موسم سرد یا گرم نہیں ہوتا تھا، یعنی شدت نہیں تھی، تو اس وقت جیسے آج کل ہم محسوس کرتے ہیں اور باقاعدہ تعلیم بھی دی جاتی ہے کہ خدا کی بڑی حکمت ہے 4 موسموں کو بنانے کے لیے، کہ سردی کا موسم ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں سرد موسم کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے بہت سارے پھل سخت سردی میں اگتے ہیں، اور بہت زیادہ گرمی جب شدت اختیار کرتی ہے تو جیسے آم پک جاتے ہیں، تو بہت سارے فروٹس اس وقت پکتے ہیں، تو شدید گرمی کی ضرورت ہوتی ہے، شدید سردی کی ضرورت ہے۔ تو اگر موسمی تغیرات اس وقت نہیں تھے تو پھر یہ والی ضرورت کس طرح سے پوری ہوتی تھی جو زندگی کی بنیادی ضرورت ہے؟ جو یہ اچھا کوسچن ہے۔ اس میں ایکچولی بات یہ ہے کہ اس وقت تک اگر موسمی تغیرات ہوتے تو انہیں لباس کی بھی ضرورت ہے، درست، لیکن وہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اتنی شدت کے باوجود ہم بہت سی جگہوں پر دیکھتے ہیں کہ موسم معتدل رہتا ہے، لوگ وہاں پر بھی سروائیو کرتے ہیں، ہر ایک چیز وہاں موجود ہے۔ بالکل ٹھیک، اسپیشلی جو کوسٹل ایریاز ہیں، یعنی جو ساحلی شہر ہوتے ہیں، وہاں پر موسم اتنا شدید نہیں ہوتا۔ صحیح، دنیا میں جتنے بھی ساحلی شہر ہیں بہت کم ہیں جہاں پر ٹیمپریچر یا تو بہت کم ہوتا ہے یا بہت زیادہ ہوتا ہے، درجہ حرارت یعنی ٹھنڈا زیادہ ہو جائے گا یا گرم زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن زیادہ تر علاقے ایسے ہیں جو ساحلی شہر ہیں، وہاں پر درجہ حرارت نہ تو بہت زیادہ ہوتا ہے نہ بہت کم ہوتا ہے، بنسبت کے جو میدانی علاقے ہیں یا پہاڑی علاقے ہیں۔ صحیح، تو یہ جو علاقہ ہے باغ عدن کا، یہ عراق کا علاقہ ہے، یہ شام کا کچھ ایریا اور عراق کا موسٹلی علاقہ ہے، میسوپوٹامیہ کی سرزمین۔ تو وہاں پر موسم جو ہے وہ معتدل ہے۔ اس باغ سے 4 دریا نکل رہے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے وہاں پر موسم معتدل ہے۔ اگر موسم معتدل نہ ہو تو خدا نے پہلے سے جو پھل اناج وغیرہ اگایا ہے کہ باغ کے ہر درخت کا پھل تم کھانا، یہ خدا کے الفاظ ہیں، تو مطلب وہاں پر پھل موجود ہیں پہلے سے۔ اگر یہ موسمی تغیر انہیں چاہیے یا درکار ہوتا ان پھلوں کو اگنے کے لیے، پھر خدا کہتا کہ جو ہے وہ وقت پر وہ پھل کھانا۔ صحیح، لیکن خدا نے انہیں پہلے ہی یہ چیز فراہم کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، تو گناہ کے اثرات کو ایکچولی ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن اس کی سب سے بڑا اثر یہ ہے کہ ہماری عمر پہ بہت برا اثر پڑا ہے گناہ کے باعث۔ ان لوگوں کی عمریں 900 سال سے اوپر ہیں، 1000 سے کم لیکن 900 سال سے اوپر۔ لیکن گناہ کے بعد یہ اتنا جو ہے وہ ڈرا بیک کیوں آیا؟ عمر انتہائی کم ہوتی چلی گئی ہے۔ بہت سے جو ہے وہ یعنی کہ بہت تیزی سے گراف گرا ہے۔
حضرت آدم کی عمر 930 برس ہے، ٹھیک ہے، اور پہلی 10 پشتوں میں حضرت آدم سے حضرت نوح تک 10 پشتیں ہیں جی، ان میں عمر کا جو کہہ لیجیے معیار ہے یا عمر کا جو اوسط عمر ہے وہ 900 سے اوپر ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک۔ حضرت نوح کے زمانے میں طوفان آیا اور طوفان کے بعد وہ 350 برس زندہ رہے، 600 برس کی عمر میں طوفان آیا تھا، ٹھیک ہے، تو 950 برس ان کی کل عمر ہوئی۔ اس کے فوراً بعد ان کے بیٹوں کی عمر اتنی زیادہ نہیں ہے، طوفان کے بعد ان کے بیٹوں کی عمر 900 برس نہیں ہوئی، 500 برس بھی شاید نہیں ہوئی۔ ان کے بعد 2 پشتیں ابھی گزری ہیں، تو ان کے حضرت فلج آتے ہیں جو کہ تارے کے باپ ہیں، جن سے حضرت ابراہیم پیدا ہوتے ہیں، تو حضرت ابراہیم تک آتے آتے جو ہے وہ 4-5 پشتیں ہیں، درست، تو ان 4-5 پشتوں کے درمیان ہی یہ عمر جو ہے وہ 175 100 یا 200 برس تک چلی جاتی ہے، تو کہاں 700 برس کا جو ہے فرق کیوں آ گیا؟ گناہ کے اثرات کی وجہ یہ سے، گناہ کے اثرات ہے، یہ وہ تغیر ہے، یہ وہ زوال ہے جو انسان پر وارد ہوا ہے گناہ کے باعث، درست، اور نہ صرف انسان پر، یہ اس سے وابستہ یا اس سے منسلک زمین پر بھی مرتب ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زمین کی مٹی ہی سے یہ انسان بنایا گیا ہے۔ پہلا آدم آدمہ سے لیا گیا، یعنی زمین کی مٹی سے، سرخ مٹی سے، تو اس مٹی سے جب وہ لیا گیا ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہے، وہ جو کچھ انسان پر وارد ہو رہا ہے بیان ویسے ہی وہ اثرات زمین پر بھی مرتب ہوں گے۔ صحیح، کیوں؟ کیونکہ جو کچھ گندھے ہوئے آٹے میں ہے وہی کچھ پیڑے میں نکلے گا، بالکل ٹھیک، یا کچھ اور نکل آئے گا، ہرگز نہیں۔ تو اب اسی طرح سے جو کچھ آٹے پر یا اس کے پیڑے پر اثرات مرتب ہو رہے ہیں، ویسے ہی وہ سارے کے سارے آٹے پر یا گندھے ہوئے آٹے پر بھی اثرات مرتب ہوں گے۔ صحیح، جیسے خمیرہ آٹا ہے، اگر آٹے کو خمیر لگ جائے تو اس سے جو پیڑا نکالیں گے اس میں بھی خمیر موجود ہے، صحیح، اور اگر پیڑے کو خمیر لگایا جائے تو پھر اس کے بعد اس کو تھوڑی دیر آٹے کے پاس رکھ دیجئے تو وہ سارے کے سارے آٹے کو بھی خمیر کر دے گا۔ ٹھیک، تو یہی کچھ زمین کے ساتھ بھی ہوا ہے کہ جب اس میں گناہ آیا، یعنی اس میں خمیر آیا، تو پھر پوری زمین پر اثرات مرتب ہوئے۔ صحیح، کیونکہ خدا نے خود فرمایا تھا حضرت آدم کو پیدائش 3 باب میں کہ آدم تو نے یہ کیا کیا، تو نے اپنی بیوی کی بات مانی، سو زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، تیرے اندر یہ لعنت اتری، تیرے اندر یہ خمیر اتر آیا، اس وجہ سے اب تیری وجہ سے ساری زمین پر خمیر اتر آیا ہے۔ اس لیے اب پوری زمین وہی ہے، پوری کا پورا گولا، پورے کا پورا سفیر وہی ہے، جس نے اب روٹیشن لینی ہے اور روٹیٹ کر رہا ہے، تو اس کے سارے اثرات پوری دنیا پر مرتب ہوں گے، اس گناہ کے، اس لعنت کے۔ اس میں پھر بہت بڑی بڑی تبدیلیاں رونما ہوں گی، جن کی بنا پر یہاں پر موسموں میں بھی تغیر پیدا ہوا ہے۔ یہ موسم زمین پر ہی ایسے ہیں، دوسرے پلینٹس پر یہ سلسلہ نہیں ہے، وہ فرق صورتحال ہے وہاں پر، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ بعد میں بھی خدا کا یہ فضل ہے، یہ خدا کی گریس ہے، اس کا رحم ہے، اس کی مرسی ہے کہ زمین پر اس نے یہ 4 موسم پھر بھی رہنے دیے ہیں تاکہ بیک وقت انسان مر ہی نہ جائیں۔ درست، انسان کو بچانے کے لیے، اسے توبہ کی طرف قائل کرنے کے لیے خدا نے یہ 4 موسم رہنے دیے، یا 5واں برسات کا موسم بھی لگا لیجیے۔ تو وجوہات یہ ہیں، ایکچولی شروع سے ایسا نہیں ہے۔ صحیح، تو اس چیز کو بھی ہم سمجھیں، اس چیز کو ہم سائنٹیفکلی اگر سمجھیں گے، اور سائنٹسٹ نے اس چیز کو ڈسکور بھی کیا، سائنٹسٹ نے انسان کے ڈی این اے پہ جب ریسرچ کیا ہے تو اس سے بھی بہت سی باتیں سامنے آئیں کہ ڈی این اے میں یہ صلاحیت تو موجود ہے انسانی ڈی این اے میں کہ وہ 1000 برس زندہ رہے۔ صحیح، یہ سائنٹسٹ کی ڈسکوری ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سن 2018 کی بات ہے شاید، تو اس وقت یہ ڈسکوری ہوئی کہ ایک انسان ڈی این اے کے مطابق پورے 1000 برس زندہ رہ سکتا ہے، لیکن اس کی جو بیرونی جو انوائرمنٹل اس پر اثرات مرتب ہوتے ہیں، وہ ڈی این اے کی قوت اس سے باہر نہیں آتی، اس لیے وہ بہت جلد مر جاتا ہے۔ صحیح، بچے بڑے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ بڑھاپے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم سب کے ساتھ یہی سلسلہ ہے، ہم خود بخود ہماری سکن ڈھلکنا شروع ہو جاتی ہے، ہماری ہڈیاں ویک ہونا شروع ہو جاتی ہیں، طاقت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ اندر سے ہو رہا ہے نا، اور باہر سے اس کے اثرات خود بخود مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں، وہی خمیر جو حضرت آدم میں تھا، اس کے اثرات اس زمین پر ہیں،
تو جو کچھ اس زمین سے اگتا ہے ہم وہی کھاتے پیتے ہیں. اس لیے وہ لعنت جو ہے وہ ہمارے اندر سرایت کرتی اور ہمارے بدن پر، ہمارے گوشت پر، فلیش پر، بونز پر یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو یہ اس طرح سے سلسلہ ہے. صحیح. تو یہ سلسلہ اس طرح سے رہا. تو ہم واپس اپنے اسی جو ہے آئس ایج کے کوشچن پر آتے ہیں کہ اس وقت طوفان نوح نہیں آیا ابھی. حضرت آدم کے بعد کیا ہے، گناہ ہو گیا تو پھر دنیا میں تغیرات شروع ہو گئے. پھر خدا انسانوں کو بڑھتے ہوئے دیکھتا ہے کہ انسان بڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے زمین پر آبادی بڑھتی ہے انسان کی بدی بڑھنا شروع ہو گئی. پیدائش 6 باب میں 3 باب سے 6 باب تک آتے آتے یہ کچھ 100 سالوں کا عرصہ ہے، زیادہ عرصہ بھی نہیں ہے. تو اس میں یہ سلسلہ ہوا، 1000 سال بھی زیادہ سے زیادہ ہیں یہ. تو جیسے ہی وہ عرصہ گزرتا ہے، لکھا ہے کہ خدا نے دیکھا کہ بہت زمین پر بدی بڑھ گئی، تو پھر خدا انسان کو ختم کرنے پر راضی ہو جاتا ہے. پوری دنیا میں انسان کو ختم کر دینا چاہتا ہے اور طوفان بھیجتا ہے اس دنیا میں. تو جب طوفان آتا ہے تو پھر حضرت نوح اور اس کی فیملی صرف بچتی ہے. تو جب حضرت نوح اور اس کی فیملی بچی ہے، طوفان آیا ہے، پوری دنیا پر طوفان آ گیا ہے. ٹھیک. اوپر سے بھی پانی گرا، نیچے سے بھی پانی پھوٹ پڑا. تو اب وہ پانی جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیل گیا ہے. تو زمین میں کٹاؤ بہت ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کٹاؤ کی وجہ سے زمین میں گہراؤ بھی بنے ہیں. تو ان کی وجہ سے جو پانی تھا اس نے نیچے گہرائی کی طرف جانا ہی جانا تھا. اور بہت سی جگہوں پر سمندر گہرے ہو گئے، اور پانی کو پھر جب وہ اس کی روٹیشن ہو رہی ہے زمین کی، تو پانی نے کناروں کی طرف بھی نکلنا ہے. ٹھیک. اگر آپ کسی جو ہے باؤل میں، برتن میں پانی بھریں اور پھر اس کو آپ گھمائیں، یا سمپل سی بات ہے آپ ٹب میں پانی لے لیجئے یا بالٹی میں پانی لے لیجئے، جب آپ اس کو گھماتے ہیں تو پانی گھومتا جائے گا اور پھر وہ کناروں کی طرف چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. وہ درمیان سے اس میں گہرائی آتی جائے گی اور کناروں کی طرف چڑھنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ایسے ہی زمین کے ساتھ بھی ہوا ہے. زمین جب گھوم رہی ہے، روٹیٹ کر رہی ہے، تو پولز کی طرف پانی جانا شروع ہو گیا، انٹارکٹیکا کی طرف اور آرکٹک کی طرف، دونوں اوشنز ہیں ان کی طرف چلا گیا. تو جیسے وہاں گیا، اور پھر کتاب مقدس میں لکھا ہے، ایوب کی کتاب میں اور مزامیر میں، کہ پانی کو تو نے پھیلایا اور اس کو تودے کی طرح جما دیا. صحیح. جیسے اس وقت ہوا تھا دریائے یردن پار کرتے ہوئے، وہ پیچھے کا پانی پیچھے ہی جم گیا تھا. صحیح. تو بالکل ویسے ہی جیسے ہی یہ پولز کی طرف پانی گیا اور خدا نے اس کو جما دیا، موسم جو ہے وہ اس پر یکدم جو ہے وہ ٹھنڈک اترنا شروع ہو گئی ہے. ٹھیک. اور جیسے ہی پانی ادھر پہنچا تو بڑے بڑے گلیشیئرز جم گئے، اور گلیشیئرز جمے اور پھر انہوں نے نیچے ساری چیزوں کو وہیں کا وہیں فریز کرنا شروع کر دیا. صحیح. اور یہ کوئی 200-300 سال کا عرصہ رہا ہے. طوفان نوح آج سے تقریباً 4500 سال پہلے آیا ہے. آج سے 4500 سال، اس سے زیادہ عرصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ریڈیو کاربن ڈیٹنگ سے بھی یہی پتا چلا. یہ تو پرانا طریقہ کار تھا، لیکن جو سائنٹسٹ نیو ہیں انہوں نے اس کے مطابق جو ہے وہ نئی اور ریسرچ کی، انہوں نے کاربن ڈیٹنگ کی، انہوں نے اس کے علاوہ الیکٹرانک کنفیگریشن کے ذریعے دیکھا اور بہت سے طریقہ کار استعمال کیے. تو تقریباً 4300 سے 4500 سال پہلے یہ طوفان نوح آیا ہے. ٹھیک. اور اس کے بعد پھر آئس ایج آئی ہے اس زمین پر. یہ سارے کا سارا پانی اوپر گیا اور جمنا شروع ہوا، تو اس کی وجہ سے پوری دنیا میں برف باری بڑھ گئی. اور وہ پوری دنیا میں وہ جیسے ہی پولز پر برف جمی ہے تو اس کی وجہ سے ہوائیں، کیونکہ پولز کی طرف سے سینٹر کی طرف آتی ہیں زمین کی طرف، جی ہاں، تو وہ پول سے جیسے ہی ہیمیسفیئرز بنے اور ان کے جو ہواؤں کا چکر تھا، ایئر کرنٹس تھیں، وہ جیسے ہی ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہوئیں، ایکویٹر کی طرف آئیں، تو بہت سی جگہوں پر انہوں نے برف جمانا شروع کر دی. امریکہ میں ایریزونا کا علاقہ ہے، وہاں پر میوزیم ہے، بون لیک کے نام سے ہے. تو وہاں پر بڑے بڑے کریچرز دریافت ہوئے تھے، جو سلوتھ تھے. سلوتھ ایک جانور ہے بڑے بڑے ناخنوں والا، لیکن دنیا کا سست ترین جانور اسے مانا جاتا ہے. تو وہ یعنی موجودہ سائز کے سلوتھ سے تقریباً جو ہے 10-20 گنا بڑا سائز تھا اس کا. تو وہ آئس ایج کے زمانے کے جانور تھے. میمت ہے جو ہاتھی جس کی نسل گنی جاتی ہے، تو وہ فر والے ہاتھی تھے پہلے، تو وہ بھی آئس ایج کے جانور ہیں. تو وہ اس ہاتھی کو ویسے اٹھا سکتا ہے جیسے کہ ایک جو ہے وہ چھوٹے سے بچے کو ہاتھی نے اٹھایا ہو، وہ اتنا بڑا تھا اس سے.
صحیح. تو وہ سب کے سب آئس ایج میں پھر کیا ہے مرنا شروع ہوئے ہیں. آئس ایج میں تھے وہ جانور، اس سے پہلے بھی تھے، لیکن پھر اس کے بعد وہ مرنا شروع ہو گئے، کیونکہ 200 سے 300 سال تک یہ آئس ایج رہی ہے. اس نے سمندروں کے بہت سے ساحل جما دیے، اور پھر وہاں پر آبادی ہوئی، وہاں پر مٹی بڑھنا شروع ہو گئی، تو بہت سے سمندروں کے ساحل خشک ہو گئے، جس میں سے انڈس ویلی ایک بہت بڑی مثال ہے. جو وادی سندھ ہے، یہ اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے کہ سمندر بہت پیچھے ہٹ گیا، کیونکہ جب برف جمی تو وہاں پر لوگوں نے آبادی کرنا شروع کر دی. سمندر پیچھے چلا گیا تو انہوں نے اس کی جگہ مٹی جو ہے وہ لا کر لگانا شروع کر دی، اور گھر بنانا شروع کر دیے، جھونپڑیاں بنانا شروع کر دی، تو اس سے سمندر بہت پیچھے ہٹ گئے. یہ اس آئس ایج کے ایفیکٹس ہیں جو آج ہم بہت سے دیکھتے ہیں. جی پہلے فلاں جگہ بھی سمندر ہوا کرتا تھا، پہلے فلاں جگہ بھی سمندر ہوا کرتا تھا، تو وادی مہران اور اس طرح کی جگہیں، یہ سب کے سب جو ہیں یہ آئس ایج میں یہ جگہیں پھر پاپولیٹڈ ہوئیں، انسان انہیبیٹنٹس ہوئے، تو انسان نے وہاں پر آباد کاری شروع کی. تو یہ ساری صورتحال آئس ایج میں ہوئی ہے. اور طوفان نوح کے بعد یہ بائبل کے ثبوت ہیں جو ہمیں پتہ چلتے ہیں، اور بائبل سے ہی اس بات کی دلیل اور بنیاد ملتی ہے. سائنٹسٹ کو بھی اسی چیز سے بنیاد ملتی. صحیح. تو یہ ہے آئس ایج کا آغاز ہے. صحیح. لیکن اس کے بعد یہ بھی ہوا فوراً کہ پھر کچھ عرصے کے بعد یہ کیا ہے، پھر وہ آئس ایج جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو گئی. صحیح. لیکن جو پانی ادھر تھا پولز کی طرف وہ جمع ہوا تھا، وہ پھر پگھلا نہیں، شاید وہ زیادہ مقدار میں. بے شک وہ بہت زیادہ مقدار میں ہے. اگر وہ سارا پگھل جائے گا تو پھر ساری دنیا پھر طوفان نوح کے چکر میں آ جائے گی. صحیح. اس وجہ سے خدا نے اس کو روکا ہوا ہے. ٹھیک، بہت شکریہ پاسٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے بڑی تفصیل سے آئس ایج کے بارے میں بتایا اور اس کی ڈیوریشن بھی بتائی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سسٹر. تھینک یو سو مچ ویورز. امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنی آراء سے اسی طرح ہمیں آگاہ کرتے رہیے. دیکھتے رہیے پروگرام ناقابل یقین.